محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم. صبر، شکر اور شکوہ. صبر کی خوبصورت ترین مثال، اعلیٰ اور روشن مثال امام حسین علیہ السلام کا میدان کارزار کربلا میں پورے خاندان کو، اپنے اعزا اور اقربا کو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں پیش کر دینا، اور پھر اس کے بعد اسی میدان کربلا میں سجدہ ریز ہو کر رب کا شکر ادا کرنا. صبر کہ اپنے اعزا اور اقربا سمیت اسلام کے لیے، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کر دیا. مگر سب کچھ دیکھتے رہے. علی اصغر کو بھی مولا کی بارگاہ میں جاتا دیکھا، علی اکبر کو بھی مولا کی بارگاہ میں جاتا دیکھا، اعزا اور اقربا کو بھی دیکھا، مگر سر کو سجدے میں رکھا. مولا دیا تو تو نے ہی تھا، سبحان اللہ، یہ نعمتیں تو تو نے ہی عطا کی تھی، اور تو نے ہی عطا کی تھی، اور تیرے لیے ہی تو تھی، اور تیری خاطر ہی تو تھی، اور تیری ہی تو رفت و آئی. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ صبر تھا، اور جب سجدے میں تھے یہ شکر تھا. سبحان اللہ، تو نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا اعتراف کرنا یہ شکر ہے. اللہ سبحان اللہ، دل اس کا اعتراف کر لے، دل اعتراف کر لے تو شکر بالجنان بنتا ہے. زبان اعتراف کر لے اس نعمت کا تو پھر شکر باللسان بنتا ہے. اور جب بدن اور اس کا ہر ہر عضو اور ہر ہر رکن اعتراف کر لے تو پھر شکر بالارکان بنتا ہے. سبحان اللہ، بس اب اس نقطے کو سمجھیں. قرآن مجید نے کہا وَاشْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا. اب اس کی دو باتیں قرآن مجید کے جو 69 آیات ایسی 69 آیات جس میں 75 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا. 75 بار. ان میں سے دو چیزیں خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک فرمایا کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا رہے گا، جتنا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. سبحان اللہ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بس یہ اصول دے دیا. اس کے ساتھ ہی فرمایا اور اگر یہ کفر کرے گا تو رب کا عذاب بھی شدید ہے. اس کا مطلب ہے نعمتیں چھنتی تب ہیں جب رب سے رابطہ ٹوٹتا ہے. نعمتیں چھنتی تب ہیں جب بندہ رب کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا سورہ البقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. کیا خوبصورت آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا، یاد کی طرف اشارہ کیا. فَاذْكُرُونِي، اب کہا کہ میرا ذکر کر. گویا اس کا دوسرا معنی اور دوسری جہت اس کی لیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کر. فَاذْكُرُونِي اذکرکم،
تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ تو میری بات کر میں تیری بات کرتا ہوں، تو میرا تذکرہ کر میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو زمین پر میرا ذکر کر میں آسمانوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو انسانوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کر میں ملائکہ میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو یہاں زمین پر بات کر میری میں عرش بری پر بات کروں تیری، تو میرے رابطے میں رہے میں تجھے یاد رکھوں، اور جب میں تجھے یاد رکھوں وَاشْكُرُوا لِي، دیکھ تو صحیح تو کہاں میں کہاں، ادھر تو میری بات کرے اور میں تیری بات کروں، وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ اب شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کون یاد کر رہا ہے تجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو کہا کہ شکر کر، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب یہاں سے ایک نکتہ سمجھنا ہے کہ خدا کا انکار ہی کفر نہیں ہے، خدا کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، کبھی کبھی شکر نہ کر کے بھی بندہ کفر کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہوں، اپنے آغاز سے اے بندے تو اپنے اختتام تک دیکھ تو صحیح، کون سی گھڑی ایسی ہے، کون سی ساتھ ایسی ہے، کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جس میں میری نعمتیں تجھے میسر نہ تھیں۔ اسی ایک لمحے کو دیکھ لیں کہ ایک سانس میرا اندر چلا گیا، اگر یہ باہر نہ آئے تو موت ہے، باہر والا سانس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ ارے سانس سانس پر اللہ کی نعمتیں اس کو میسر ہیں، اب شکر بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نقطے کو ذہن نشین رکھ لیں کہ محض خدا کا انکار ہی کفر نہیں، کبھی کبھی ناشکری کرنا بھی کفر کی لپیٹ میں بندے کو لے جاتا ہے، اور ناشکری وہ کر رہا ہوتا ہے، گویا رب کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، ناشکری کر رہا ہوتا ہے، گویا رب کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے سب کچھ دے رہا ہوں، پلٹ کر میرا خیال ہی نہیں اس کو، یہ تو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میری راہ میں وار دیتا، تب بھی یہی پکارتا جان دی ہوئی تو اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اس پر یہ کیفیت ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ راضی پر رضا رہنا۔ ایمان لانے کے بعد شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام پر گامزن رہنے کی کوشش کرے۔ اس نے کہا محنت کر بندے، وہ محنت کرے، انفرادی محنت کر انفرادی کرے، اجتماعی محنت کر اجتماعی کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن یہ یقین کر لے کہ جس بھی حال میں رب تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے، ایمان کے بعد، محنت کرنے کے بعد، سٹرگل کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد، اللہ نے جس بھی حال میں مجھے رکھا ہوا ہے یہی حال ہی میرے لیے بہترین تھا۔ سبحان اللہ کیونکہ اب شکر اس کو کہاں لے جا رہا؟ رب کے قریب لے کر جا رہا، اور پھر ہر حال میں اس کی زبان اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف سے تر رہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے، تو خادم نے آ کر بتایا حضور وہ جو جہاز آ رہا تھا، مال بردار جہاز جس میں آپ کا قیمتی سامان تھا، کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے بہت بڑے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا سامان آ رہا تھا، سامان تجارت، تو خادم نے خبر دی حضور وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ بس ایک لمحہ ایسے خاموش ہوئے،
اور پھر کہا الحمدللہ، جہاز ڈوبنے کی خبر ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ۔